ڈاکٹر عادل نجار صاحب، جو عابد سلیری صاحب بات کر رہے ہیں، چیلنجز تو دیکھیں دو بڑے جو چیلنجز ہیں 2024، ایک تو اکانومی، دوسرا سیکیورٹی، جس پر بھی ہم بات کریں گے. یہ مینیفیسٹو کا جو ایک پریکٹس ہوتی ہے باقی دنیا میں، تھوڑا سا اس پر اگر ہم بات کریں، اس کو کمپیئر کریں پاکستان کے ساتھ کہ ہمیں کیوں. دیکھیں ایک تو مینیفیسٹو آ جاتے ہیں پتہ نہیں 40 صفحے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا. کوئی اس میں پچھلی دفعہ پی ٹی آئی نے کہا تھا کتنے کروڑ گھر اور کتنے کروڑ نوکریاں، اس کا پھر اس کو ہم ایک تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی ہوتی نہیں ہے. دوسرا جو چیلنجز ہیں ہم سب کو سمجھ آ رہے ہیں، لیکن وہ چیلنجز اس مینیفیسٹو میں ایڈریس اس طرح سے نہیں ہوں گے کہ جی ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہیں لیکن ہم یہ چیلنجز ہیں اس کو ایسے ایڈریس کریں گے. یار پہلے تو آئی ہوپ کہ عابد کا آپٹیمزم جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہے، گھی شکر منہ میں. لیکن یہ مینیفیسٹو کے حوالے سے اگر ہم مینیفیسٹو کو سیریسلی لے بھی، جو میرے خیال میں کوئی نہیں لیتا، نہ آپ کی پارٹی سیریسلی لیتی ہے. پارٹی میں 2-4 لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں جن کو وہ شوق ہوتا ہے، ان کو کوڈا لائن کر دیتے ہیں، وہ لکھا دیتے ہیں. نہ پارٹی سیریسلی لیتی ہے، پارٹی لیڈر نہ سیریسلی لیتے ہیں تقریر سے آگے، نہ آپ کا ووٹر لیتا ہے. سہیل وڑائچ صاحب صحیح کہتے ہیں، وہ اس لیے ووٹر نہیں لیتا تو پارٹی کیوں لے گی. اور سچی بات یہ ہے، نہ آپ لیتے. آپ دیکھ لیجئے گا اگلے جتنے بھی دن رہ گئے کتنی بات ہوگی مینیفیسٹو پہ اور کتنی بات ہوگی پرسنالٹی پہ. لیکن اگر ہم سیریسلی لیں تو 2 میجر تھیریز ہیں جو عابد نے جو بات کر رہے ہیں. میں بڑی سیریس پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. ایک تھیری یہ ہے اس وقت ملک میں، جس کو جو اسٹیبلشمنٹ کی شاید ہے اور کرنٹ انٹرم گورنمنٹ کی بھی ہے، کہ اگر اکنامک سٹیبلٹی آ جائے گی تو پولیٹیکل سٹیبلٹی خود آ جائے گی. آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ جو تھیری ہے اب پاکستان میں اس کا کوئی ایویڈنس ہے. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تب اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. اس کے بغیر آپ صرف پراپ کرتے رہیں گے. تھوڑی دیر آپ ڈالر کو روک لیں گے، تھوڑی دیر آپ آئی ایم ایف سے مانگ لیں گے. نہ آئی ایم ایف نے پہلے آپ کو بچایا ہے، نہ ابھی. سچی خبر میں مینیفیسٹو پہ 1 سیکنڈ پہ آتا ہوں. میرے خیال میں آئی ایم ناٹ شیور کہ ہمارا اکنامک ڈیفالٹ ہوتا، لیکن عابد از مچ بیٹر دین می، وہ یہ بات جانتے ہیں. اکنامک ڈیفالٹ ہوا ہو یا نہ ہو، 2023 کی خبر یہ ہے کہ پاکستان کا پولیٹیکل ڈیفالٹ ہو چکا ہے. اگین میں آئی وانٹ ٹو بی پازیٹو. جب تک آپ اس پولیٹیکل ڈیفالٹ سے نہیں نکلتے، اکنامک ڈیفالٹ جو ہے وہ صرف آپ کی کاسمیٹک ہے. دیٹ از ویئر دا مینیفیسٹو کم. مینیفیسٹو کی شاید آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے، یہ تو میرا بڑا پیٹ ٹاپک ہے. یار مینیفیسٹو ان اے وے اب میں بھی نہیں پڑھتا. میں جب بہت پہلے ایک زمانے میں جرنلسٹ ہوتا تھا، مسلم اخبار ہوتا تھا، بے نظیر کی پہلی، مجھے یاد ہے میں نے بڑے بڑے آرٹیکل لکھے تھے، مینیفیسٹو کمپیئر کیے تھے. اب اس پہ کاغذ ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مینیفیسٹو تو تب ہوں گے نا کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسی کے لیے آئے. اور میں یہ لیڈرز کی بات نہیں کر رہا، میں ووٹر کی بات کر رہا ہوں. مجھے ذرا سمجھا دیں آپ کہ کیا فرق ہے بڑی پارٹیوں میں. کوئی نہیں کہ کون لیفٹ ہے، کون رائٹ ہے، کون سینٹر ہے، سوائے اس کے کہ ایک جو ہے پروگرام کا نام بے نظیر رکھ دے گا، ایک جو ہے احساس رکھ دے گا، کوئی اور آئے گا تو وہ عادل شاہ زیب رکھ دے گا. لیکن آپ کی پارٹیز میں یہ بتا سکتا ہوں کہ افراد میں کیا فرق ہے. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کس لیڈر پہ کون سا دوسری پارٹی جو ہے الزام لگاتی ہے. لیکن آئی ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں سیریسلی نہیں بتا سکتا. آپ مجھے بتا دیں کوئی نہیں. اس وقت تو جو آپ کی پہلے ہوتا تھا کہ جی پی پی تھوڑی سی لیفٹ لیننگ ہے، پی ایم ایل جو ہے وہ تھوڑی سی رائٹ لیننگ ہے. آئی ڈونٹ نو اف دیٹ از ٹرو. اب تو یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ آپ کی ریلیجس پارٹیز بھی جو ہیں، جن کا پہلے ایک کلیئر قسم کا اینگل ہوتا تھا، اپارٹ فرام 1 or 2 تھنگز وہ بھی کوئی فرق نہیں رہا. سو ہم نے جب یہ جو مینیفیسٹو کا مسئلہ ہے، ہم نے جب سیاست کو علیحدہ کر دیا، ڈیوائڈ کر دیا پالیسی سے. آپ تینوں لے آئیں، چوروں لے آئیں، نواز صاحب کو بھی لے آئیں، کھوکر صاحب کو بھی لے آئیں، پالیسی پہ فرق نہیں پڑے گا. پالیسی جو ہے وہی آئی ایم ایف کی بات ہوگی. سو انٹل ہم کسی وقت آئی ہوپ پالیٹکس ول کم بیک ٹو پالیسی. یہ دونوں الفاظ ایک ہی اس سے آئے ہیں. سو مینیفیسٹو جو ہے آئی وش کہ ریئل ہوتا، اینڈ آئی وش کہ جو میں نے کہا ہے وہ سب غلط ہے. اچھا، یہ جو آپ نے ایک انٹرسٹنگ بات کی کہ ان سب میں فرق کیا ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں فرق تو تقریباً مٹ چکا ہے. ایک کامن پوائنٹ ویسے ہے ساری سیاسی جماعتوں کا کہ سیاست کا محور جو ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا رہ گیا، جتنا وہ قریب ہو سکیں اور یا ناراض کرنا رہ گیا. نہیں، سیریس تھنگ. اب جو ہے آپ کا، اگر اصل میں اگین پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں، تو اگر کوئی ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم
آپ کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 1 پیج پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا مینیفیسٹو یہ ہے کہ ہم نہیں ہوں گے، کیونکہ دونوں کے پاس، ان دونوں آئیڈیاز کے پاس بھی تھوڑے سے ووٹ ہیں.